نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. گزشتہ درس حدیث میں ہم مطالعہ کر رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس جیسے گھنٹی کی صدا اور آواز ہو اس طرح آتی ہے. اس جملہ کی تشریح میں ابن حزم کے حوالے سے ہم نے عرض کی کہ حضور نبی کریم علیہ تحیۃ والثناء نے وحی کی آمد کے لیے 3 ارشادات گرامی صادر فرمائے. ایک میں فرمایا کہ جیسے گھنٹی کی صدا اور آواز ہوتی ہے. دوسرے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے کسی چٹیل اور سخت پتھر پر لوہے کی زنجیر کو کھینچا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے. اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ کادبی النخل، جیسے شہد کی مکھیاں اکٹھی اڑیں تو ان کے اڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے بس یہ کیفیت ہوتی ہے نزول وحی کی. کوشش تو میں کروں گا کہ میری گفتگو مشکل نہ ہو،
لیکن دورہ حدیث شریف کے طلباء چونکہ سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے میں چند باتوں سے صرف نظر نہیں کر سکتا. مجھے بہرحال ان کی طرف توجہ دینی ہے. بات یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کو متمثل کر کے بیان فرمایا، یعنی مثال کے اندر ایک جگہ تو مثل کا لفظ استعمال کیا جو بخاری کی روایت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری جگہ کاف تشبیہ کا داخل کیا اور فرمایا کا سلسلۃ الجرس، جیسے کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے. تو جو معنی کا حرف تشبیہ میں پایا گیا وہی معنی لفظ مثل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وارد ہوا. اہل علم اور اہل دانش، سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جیسے ہزاروں افعال اور اعمال ایسے ہیں جن میں رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش سنت موجود ہیں. چلنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، لباس، امامہ، نشست، برخاست، کھانا پینا، نماز، صوم، صلاۃ، حج، معاشرت میں رہنا سہنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، بازار میں تجارت کے طریقے. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تصور پوری زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے اور حاوی. ان ہزارہا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے نقوش بیضاء میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ شستہ کلامی زندگی کا شعار بنایا جائے. خواہ نجی محفل ہو، خواہ کوئی معاشرتی پنچایت ہو، خواہ آپ خطبہ دے رہے ہوں، آپ تعلیم اور تدریس میں منہمک ہوں، یا آپ دوستوں کے درمیان مصروف اور مشغول گفتگو ہوں، شستہ کلامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. بلکہ کہاں آواز کو بلند کرنا ہے اور کہاں دھیما کرنا ہے، اس کے لیے بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت کے نقوش اور نشانات موجود ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گفتگو فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد میں کس قدر توانائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے
تو جس جگہ گفتگو فرماتے وہاں کی دیواریں بھی موتی موتی بن جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں گویا سورج تیرتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جاذب نظر ہونا اور آپ کی گفتگو کا معانی اور مطالب سے بھرپور ہونا، پر ہونا، آپ کی کامیابیوں کے مختلف زینوں میں سے ایک زینہ ہے. عالم نہ بھی ہو تو اس کو گفتگو میں شستگی برتنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ علم کی مسند نصیب کر دے تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور احساسات اور ادراکات گہرے ہو جاتے ہیں. وہاں زبان اور ادب پر گرفت قائم نہ رکھنا گویا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے اعراض ہے اور بے رخی برتنا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لفظوں کے اندر معانی اور مطالب کا رس قائم کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب انتہائی موزوں اور خوبصورت فرماتے، اور پھر اپنے لفظوں کی ترکیب میں مثالیں، تشبیہات، مجازات اور لطیف کلام کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کا اہتمام فرماتے. یہاں جو لفظ رحمت عالم علیہ السلام نے استعمال کیے، میں مثل اور کاف جو تشبیہ کا ہے اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن مقاصد کی خاطر یہاں حرف تشبیہ استعمال فرمایا. کیونکہ علماء کے ساتھ ہم لوگ بھی شریک درس ہیں، میں انداز گفتگو کو فنی اور اصطلاحی نہیں بناؤں گا، کوشش کروں گا کہ سب لوگ ہی میری گفتگو سے مستفید ہو سکیں. مثال دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا جس وقت آپ کوئی تشبیہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ اور استعارہ میں اگرچہ فرق ہے، لیکن میں مشکل اور پیچیدگی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ استعارہ ترشیحیہ کیا ہوتا ہے، تخیلیہ کیا ہوتا ہے. یہ فن کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مثلا آپ کسی کی بہادری سے متاثر ہوئے تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ شعر ہے. تو کسی کی بہادری سے متاثر ہونے کے بعد آپ اس کو شعر کہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے اور متکلم چاہتا کیا ہے؟ اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی ترکیبات کے استعمال کرنے سے آج جاہز کو پڑھا اور میں بہت محسوس ہوا. وہ لکھتا ہے کہ جو
مقصد عظیمہ رفیع لطیفہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ تبیین ہو جائے، بات واضح ہو جائے، اور جو سننے والا شخص ہے وہ کہنے والے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کے دل اور دماغ میں اتر جائے بات۔ حضور نبی کریم علیہ تحیۃ والثناء افصح الناس تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے جوامع الکلم کی دولت سے نوازا کیا ہے، جیسے سب سے زیادہ خوبصورت ایسے ہی سب سے خوبصورتی کے ساتھ الفاظ اور معانی کو ادا کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جس وقت گفتگو فرماتے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ ہم آپ کے الفاظ کو گن سکیں یا گن لیں تو آسانی سے ہم گن لیں کہ حضور علیہ السلام نے کتنے لفظ اس وقت ارشاد فرمائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لکھنے والے محفل میں موجود ہوتے اور کسی آدمی کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ خود ہی اتنا دھیما انداز اور الفاظ کا استعمال اتنا کم رفتار ہوتا کہ معمولی رفتار سے لکھنے والا شخص بھی رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ اور کلمات کو محفوظ کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جو پیغامات یا ہدایات اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کے سینے میں ودیعت کی گئی ہیں ان کا ابلاغ ٹھیک ہو، وہ لوگوں تک پہنچ جائے، ان میں سے کوئی چیز ادھوری نہ رہے۔ تو ظاہر کے پاس کانسیپٹ اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کانسیپٹ سے مراد تصورات، ان کو سمجھانے کے لیے اگر صرف الفاظ پر قناعت کی جائے تو وہ بات سننے والے کے دل اور دماغ میں گھر نہیں کرتی۔ تو جو متکلم ہے وہ اس وقت مثال دیتا ہے، وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے، وہ ایسے مفہومات تلاش کرتا ہے، ایسے الفاظ تلاش کرتا ہے کہ جو سننے والا آدمی ہے وہ ان سے شناسا ہوتا ہے اور ان سے واقف ہوتا ہے۔ تو جس وقت وہ شناسا لفظ سنتا ہے تو جانی ہوئی بات سے نہ جانی ہوئی بات کا پیغام لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو جہاز نے کہا کہ یہ مثال دینا یا کا حرف تشبیہ وغیرہ لانا، اس کا مقصد تبیین ہے کہ کوئی چیز واضح ہو جائے، کھل جائے۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ بحیثیت خطیب یا بحیثیت مدرس یا بحیثیت معلم یا بحیثیت معلم اخلاق، اگر آپ اپنی مسند پر بیٹھے ہیں تو ممبر پر جلوہ فروز ہیں، کسی سیمینار میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے سیکھ رہا ہے یا آپ کسی آدمی کو سکھا رہے ہیں، تو معلوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ لوگوں کو
سمجھانا چاہتے ہیں آپ نے اس کے اندر تبیین کرنی ہے، اس کی اتنی وضاحت کرنی ہے، اس کو اتنا کھولنا ہے کہ کوئی ابہام نہ رہے، سمجھنے میں کوئی آدمی کسی تخلل کا شکار نہ ہو۔ آپ مثالیں بیان کریں تاکہ بات اچھی طرح کھل جائے۔ یہ بھی سننا ہے، خطابت میں سنت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ گے کہ یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، تو مانا خطابت کے فن کے لحاظ سے آپ اپنی تقریر کو خود ذبح کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ممبر پر جو بات کی جاتی ہے وہ چھپانے کے لیے نہیں کی جاتی، وہ بتانے کے لیے کی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس پر پردہ ڈالا جائے، وہ تو اس لیے کی جاتی ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ اچھی طرح میرے پیغام کو سمجھ جائیں، اور میں اتنا کھول دوں اس بات کو کہ میرے آرٹیکل کا جو تھیم ہے یا میرا جو عنوان ہے یا میرا موضوع یا جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ ادھورا نہ رہ جائے، وہ کسی کے دل اور دماغ میں راسخ نہ ہو سکے۔ تو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات آپ پڑھیں، مولانا اب تو پڑھ ہی سکتے ہیں، سن تو نہیں سکتے، لیکن حضور رحمت عالم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ پاک نے تو سنے، لیکن ایک ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کا محفوظ ہے، آپ ان کو پڑھیں، کسی جگہ آپ محسوس نہیں کریں گے کہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات ناقابل فہم ہے، یا اس میں طہارت نہیں ہے، یا اس میں شستگی نہیں ہے، یا اس میں بلاغت نہیں ہے، یا اس میں عظمت نہیں ہے، یا وہ بام علو کو چھوتی نہیں ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات واضح ہوتی، دو ٹوک ہوتی، واشگاف ہوتی۔ کہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ ایک زمانے میں علماء پر ایک ایسا دور بھی گزرا کہ وہ آسان آسان باتوں کو بھی مشکل بنا کر بیان کرنے کے عادی ہو گئے۔ مجھے ایک نظام مصطفیٰ کانفرنس میں ایک مقرر کا خطبہ یاد آیا، وہ فرمانے لگے کہ نظام حادث ہے اور قرآن قدیم ہے، اور امامت بھی حادث ہے، اور امام بصورت نبی ہو تو حکم اور ہے، بصورت غیر نبی ہو تو حکم اور ہے، حدوث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور قدم کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی 60 صورتیں بنتی ہیں، وہ 60 صورتیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جناب میں آپ سے کہنے لگا ہوں، آپ چلے ہیں لوگوں کو نظام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے کہ ان کا یقین جو ہے وہ نظام پر مضبوط ہو جائے، اور آپ ان کے سامنے نظام کی جو تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی جو 60 صورتیں ارشاد آپ فرما رہے ہیں، تو صرف اس لیے فرما رہے ہیں کہ لوگ یہ مان لیں کہ بندہ عالم دین بہت بڑا ہے، خواہ کسی کی سمجھ میں خاک بھی نہ آئے، تو یہ پیغمبرانہ انداز بلاغت نہیں ہے، اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی مولانا تعلق نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت افصح الناس ہونے کے ناطے افصح الاقوام قوم کے سامنے کھڑے ہوتے، گویا وہ جن لوگوں کو خطاب کرتے تھے وہ گنگے بہرے نہیں تھے،
جناب ان کی بلاغت اور ان کی عظمت فکر اور ان کی شستگی کلام اور ان کی شہریت اور ان کی گفتگو کا موضوع ہونا، اس کی عظمت کو تو قرآن نے بھی تسلیم کیا ہے. اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کے درمیان بٹھایا گیا. لیکن حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی جو مثالیں دیتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کا انتخاب کرتے، سادے سادے لفظوں کا انتخاب کرتے، پھر آہستہ آہستہ اس کا ابلاغ کرتے، اور پھر اتنا آہستہ بات کرتے کہ ایک ایک لفظ گنا جا سکے، ایک ایک لفظ لکھا جا سکے، اور پھر بھی آنکھوں کا مطالعہ کرتے، پھر چہرے کی طرف دیکھتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی ابہام ہو اور کوئی میری بات سمجھنے سے آری ہو. گویا جب تک ایک ایک دل میں حضور بات نہ اتار لیتے، رحمت عالم علیہ السلام اپنا خطبہ نہ سمیٹا کرتے تھے. گرامی قدر سامعین، تو میں نے کہا کہ یہ مثل لفظ اور یہ کا تشبیہ کا جو ہے، اس کا مقصد عظیم جو ہے وہ ترجیح ہے. اور آپ لکھیں یا آپ بولیں، آپ بہرحال یہ فیصلہ کریں کہ میں لوگوں کو سمجھ دینے کے لیے لکھ رہا ہوں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. اس میں تھوڑی سی آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے گی، تھوڑی سی مشقت فکری کرنی پڑے گی. کہ جیسے آپ جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، آپ غسل فرماتے ہیں، آپ امامہ باندھتے ہیں، آپ خوشبو لگاتے ہیں، آپ پاک صاف ہوتے ہیں اور مجلہ مطہر اور مزکہ ہو کر آپ جناب مسجد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو جہاں اتنے کام فرماتے ہیں وہاں یہ کام بھی کیا کریں کہ اپنے ذہن میں فیصلہ کریں کہ آج جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں گا، میں نے ان کو سمجھانا کیا ہے، میں نے ان کو کیا چیز بتانی ہے، میں نے آج ان کے دل میں کیا چیز ڈالنی ہے. اگر آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کبھی آپ باسی باتوں پر گزارا کریں گے، کبھی آپ ادھر سے کوئی بات پکڑیں گے ادھر پہنچائیں گے، کبھی ادھر سے پکڑیں گے ادھر پہنچائیں گے. آپ کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں جو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں میں نے ان کو بتانا کیا ہے. اگر آپ فیصلہ کر لیں گے جی آج میں نے اپنے مقتدیوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، پھر آپ تیاری کریں گے کہ میں کس طرح جھوٹ کی مذمت کروں، میں کس طرح اپنے سامع اور سننے والے کو بتاؤں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے. پھر آپ مثالیں ڈھونڈیں گے، پھر آپ قرآن مجید کی آیات تلاش کریں گے، پھر اس کے لیے آپ احادیث کا انتخاب کریں گے، پھر آپ تجربات کے صحراؤں سے کچھ تجربے اکٹھے کریں گے. اور جس وقت یہ خطبہ آپ جا کر کے دیں گے تو جناب عالی پھر آپ کو شکوہ نہیں ہوگا کہ آپ مسجد میں خطبہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ سننے کے لیے آتے ہی نہیں، عین نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مولانا میرا تجربہ ہے کہ جس وقت خطیب قرآن اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے میں انصاف کرے تو اللہ تعالیٰ، انسان تو انسان ہے، فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جو محمد عربی کے کلام کو سنیں. اور لیکن اگر آپ نے باتیں ہی قرآن سے ہٹ کر کے کرنی ہیں، رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سے ہٹ کر کرنی ہے، تو میرے خیال میں یہ پھر شکایات نہیں ہونے چاہیے کہ ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثال دینے سے مطلوب و مقصود یہ ہوتا کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں ان کے سامنے جو باتیں میں بیان کرتا ہوں وہ واشگاف ہو جائیں، وہ دو ٹوک ہو جائیں، وہ بالکل واضح ہو جائیں، وہ ان کو سمجھ لیں اور ان کا کوئی ابہام نہ رہے، نہ فکری اور نہ عملی. اگر آپ کے پیش نظر بات کو کھولنا نہیں ہوگا تو آپ کے الفاظ ایسا تخلل پیدا کریں گے کہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ کے لفظوں کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑے. تو اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. اس زمانے میں جب میں
کالج پڑھتا تھا اور 7 دینی کتابیں پڑھتا تھا، تو جس علاقے میں رہتا وہاں اس علاقے میں بات مشہور ہو گئی کہ فلاں مسجد کے خطیب صاحب کہتے ہیں کہ شراب پینا حلال ہے۔ تو جستجو ہوئی کہ مولانا سے پوچھا تو جائے کہ آپ نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ اس قدر ذہنی لحاظ سے اپسیٹ ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ مولانا کہتے ہیں کہ شراب پینا جو ہے وہ حلال ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے میں نے تجھے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شراب میں سرکہ ڈال دیا جائے، نمک ڈال دیا جائے اور وہ سرکہ بن جائے تو سرکے کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ تو میں نے کہا مولانا محترم کیا ضرورت تھی، آخر آپ ممبر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ شراب میں نمک ڈال دی جائے۔ میرے خیال میں خطیب کا موضوع تو یہ بنتا ہے کہ آپ وہاں حضرت مولا علی کا ارشاد بیان کرتے کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کنواں ہو پانی کا اور اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے، وہاں مینار بنا دیا جائے اور مجھ علی کو کہا جائے کہ وہاں اذان دے، میں اذان بھی نہیں دوں گا۔ مجھے شراب پینے سے اور شراب سے اتنی نفرت ہے، اس لیے کہ جو ممبر ہوتا ہے وہ تشکیل ذہن کے لیے ہوتا ہے، وہ تشکیل ایمان کے لیے ہوتا ہے، وہ تشکیل نظریات کے لیے ہوتا ہے، وہ تحریص اعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ تخلیق روحانیت کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو لوگ بچھڑے ہوئے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہاں اس قسم کے مسائل پیدا کرنے، میں ایک حدیث شریف کا حوالہ دوں گا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاغلوطات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اغلوطوں سے منع کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بجارتے نہ بیان کرو، اغلوطے نہ بیان کرو۔ ایک زمانے میں ایک شخص مجھے پوچھنے لگا کہ کون سی چیز ہے جو قرآن مجید میں صرف 5 دفعہ بیان ہوئی ہے اور پتہ نہیں 6 دفعہ نہیں ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس سوال کا جواب۔ بعد میں مجھے وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ سے بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز لے کے آیا تھا۔ میں نے کہا جناب یہ میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ میرے حضور کا قرآن ہے اور اس کو اسی طرح سمجھو جس طرح مصطفیٰ کریم نے سمجھایا ہے۔ تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاغلوطات، حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اس طرح مغالطے پیدا کرنا، لوگوں کے ذہن میں بجارتیں ڈالنے کے بعد اور اپنے کہیں یہ سمجھنا کہ شاید میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ بدنی تکلیفوں کی بھی ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ الفاظ کا ٹھیک استعمال نہ کرنا کیسے پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ میرے ایک استاد محترم تھے، تو انہیں ایک گاؤں والوں نے کہا کہ جناب محترم آپ آج ہمارے پاس رک جائیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا آواز سنیں۔ تو میرے استاد محترم ہم کفش برداروں کے ساتھ رہ گئے اور آپ نے ایک آدمی جو جا رہا تھا گاؤں میں ان کو پیغام بھیج دیا کہ مجھے فلاں، پنجابی میں کہا مجھے فلاں گاؤں والوں نے ڈک لیا ہے۔ تو گاؤں والوں کو یہ جس وقت لفظ پہنچے تو وہ 300 آدمی تیار ہوا، بندوقیں، کلاڑے، برچیاں تیار کی کہ ہمارے قاضی صاحب کو تو روک دیا گیا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے فلاں گاؤں والوں کو۔ وہ سارے آئے تو دیکھا رات کو استاد صاحب واز فرما رہے تھے، تو استاد صاحب کہنے لگے مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے لفظ ٹھیک استعمال نہیں کیے تھے، اگر میں الفاظ ٹھیک استعمال کرتا تو میرے گاؤں کے 300 آدمیوں کو اس وقت تکلیف نہ ہوتی۔ مولانا محترم خطیب جس وقت ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی برہان ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ دیکھو
وہ اس ممبر پر کھڑا ہوتا ہے جس کی سیڑھیاں بھی 3 ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں عصا بھی پکڑتا ہے، اس کے سر پر امامہ بھی ہوتا ہے، وہ اس وقت نمونہ بنا ہوتا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نمونہ ہوں۔ لیکن اگر وہ بد احتیاطی سے گفتگو کرے گا، جس میں احتیاط نہیں ہوگی، تو بجائے تشکیل دین کے وہ لوگوں کے دین کا نقصان کر دے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ لفظوں پر گرفت ہونی چاہیے اور شستہ کلامی ہونی چاہیے، پھٹیچڑ قسم کے لفظ نہ استعمال کریں جس سے آپ کا وثوق ختم ہو جائے۔ ویسے میں نہ عادی ہوں کہ میں کفر کے فتوے بانٹوں، اور نہ ہی میرا مزاج اس قسم کا ہے، خصوصاً جس وقت میں شستہ کلامی کی بات کر رہا ہوں اور میں خود اپنے الفاظ کو گندا کر لوں، میلا کر لوں، تو یہ مناسب ہرگز نہ ہوگا۔ لیکن میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بڑے لوگ کس طرح پٹ جاتے ہیں اور کتنے سستے لفظ استعمال کرنے سے وہ لوگوں کے ذہنوں سے کس طرح دور ہٹ جاتے ہیں۔ 2-3 کتابیں میں صرف اپنے ساتھ لایا ہوں تاکہ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ ہے وہ طریقہ جس سے انسان بام عروج سے گرتا ہے اور وہ قہر مذلت میں پٹخا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے پاس ایک بہت بڑا آتھر ہے، بڑا نامی گرامی، نام میں نہیں لوں گا، اس لیے نام نہیں لوں گا کہ کسی شخص کی مذمت کرنا میرا مقصود نہیں ہے۔ میرا مقصود مطلوب یہ ہے کہ آپ کی زبان صاف ہو جائے، میرا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ آپ ایک سلیقے کے انسان بن جائیں، آپ کرینے کے انسان بن جائیں۔ تو جناب یہ دیکھیے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں یہ مؤلف لکھتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذرا سی لغزش پر انتہائی سخت سزا دی گئی۔ اول العزم پیغمبر یکتائے روزگار بادشاہ کو کیسا ذلیل ہونا پڑا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ بندہ کتنا بڑا رائٹر ہو اور وہ جس وقت وہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گا تو جناب اس کو کوئی دوسرا آدمی ٹوکوں سے نہیں توڑے گا، اس کا شیرازہ بدن کا کوئی اور مفتی نہیں بکھیرے گا۔ جس وقت بندہ خود کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے پٹخاتا ہے تو وہ خود ہی درک جاتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بکھیر دیتا ہے۔ تو جو شخص انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کے سستے اور چھچورے لفظ استعمال کرے گا تو کسی اور کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو وہ شخص بکھیر دے گا۔ آج کل بہت چرچا ہے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، تو ہم تو الحمدللہ فضلی لوگ ہیں، شکلیں دیکھ کے ہی فیصلے کرتے ہیں اور اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دین بھی جس وقت لو تو حسان الوجوہ سے لو، کہ جو حسین چہروں والے لوگ ہوں ان سے دین تلاش کیا کرو۔ تو جناب دنیا جہان کی مذمتیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہوں تو میرے خیال میں گریز کرنا چاہیے۔ مجھے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یزید کو جناب امیر المومنین کہہ کر کے پتہ نہیں کیا کیا ان کو لقب دیتے ہیں۔ بھائی ہم حسینی قافلے کے لوگ ہیں، ہمیں ہر وہ شخص برا لگتا ہے جو یزیدیت کا خادم ہو، اور جو آدمی فخر جانے یزیدیت کی دہلیز پر بیٹھ کر۔ تو میں ان کے بارے میں تو شاید کچھ نہ کہوں، لیکن یہ ان کے ایک خطبات کی کتاب ہے، الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ لفظ سنیے، اس جاہل ملا کے لیے
جو اپنا معاشی رشتہ مسجد سے طے کر لینے کے بعد خود کو خدا کا داماد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا انداز بیان ہے کہ جو آدمی خود کو خدا کا داماد تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ سینکڑوں باتیں ایسی ہیں مولانا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لفظ خود اس بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں جس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، اور بندہ نہ خیال کرے خدا کی خدائی کا، نہ خیال کرے وہ مصطفیٰ کی مصطفائی کا، نہ وہ خیال کرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا، نہ وہ خیال کرے جناب کسی راسخ فکر کا۔ بہرحال ان سب باتوں کو چھوڑیے، بڑے نام والا بندہ ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کلی تو تھا نہیں، اگر جزئی تھا تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو جانوروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کلام کرتے ہوئے یہ تو سوچیں کہ آپ کس کے لیے کلام اپنی زبان سے صادر کر رہے ہیں۔ مولانا اپنی زبان کو میلا نہ ہونے دیں۔ آپ جس وقت ممبر پر چڑھے ہیں تو بہرحال آپ اللہ کا دین بیان کرنے والے ہونے چاہیے۔ قلم جس وقت پکڑیں تو آپ سوچیں کہ آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میرا جو اعظم عنوان تھا وہ یہ تھا کہ یہ مثالیں دینے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بات کی تبیین ہو، بات کھل جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مثالیں دیتے، مجھے ابو البیان اصفہانی کا یہ قول بھی بہت اچھا لگا کہ جو مثال دی جاتی ہے وہ دراصل متکلم کے ذہن کے مطابق نہیں ہوتی، وہ سامع کے ذہن کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہوں تو سمجھاتے میں اپنے ذہن کے مطابق مثال نہیں دوں گا، میں سوچوں گا کہ یہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس مثال کو سمجھتے ہیں، ان کی اپروچ کتنی ہے، یہ کس حد تک کسی چیز کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک کسی چیز کو ہضم کر سکتے ہیں۔ مجھے مثال دیتے ہوئے ان کی ذہنی نسبتوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے منہج علمی کو دیکھنا ہوگا، ان کے منہج فکری کو دیکھنا ہوگا، وہ جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کا مطالعہ مجھے کرنا ہوگا۔ تو جو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مثالیں دیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان کے مطابق مثال نہ دیتے بلکہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے مطابق مثال، اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے یہ بہت سارے ابہامات اور بہت ساری باتوں سے ممکن ہے پردہ یہ بات ہٹا دے۔ مثلا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی کیفیت کو بیان کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسلسلۃ الجرس، جیسے کہ گھنٹی کی صدا ہوتی ہے۔ جناب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی کو سنتے تھے تو گھنٹی سمجھ کے نہیں سنتے تھے، خدا کا کلام سمجھ کے سنتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر یا بلا واسطہ آپ اللہ سبحانہ سے اللہ کا کلام لیتے اور مشرف بکلام ہوتے، یا دوسری صورت فرشتہ آتا رسول کریم علیہ السلام کے پاس، یا پھر تیسری صورت فرشتہ ہونے کی صورت میں آتا، یا پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ فرشتہ لباس بشریت پہن کر رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے پاس آتا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو مثالیں دی ہیں وہ اپنے لیے نہیں دی ہیں، وہ جو سن رہے تھے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے مثال دی ہے۔ اب وہ لوگ جو مدینہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی بات سن رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ ان کی کیٹیگری وائز 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک لوگ وہ تھے کہ جو یہودیت اور
عیسائیت سے کنورٹ ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے، کچھ اسی صورت میں موجود تھے۔ مدنی معاشرہ کے اندر یہ لوگ تھے یا وہ لوگ تھے جو دین بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ کسی دین کے ساتھ گہری نہیں ہوتی، وہ آزاد خیال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مذہبی افکار پر بھی مذاق کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک مفکر کی، اس سے کسی نے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی؟ آپ بہت لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ تو بندے کی شہرت اتنی ہو کہ وہ سمجھے کہ جناب اشفاق احمد خان کے بعد میں سب سے بڑا رائٹر ہوں، اور جواب وہ دے کہ میں نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی تھی کہ کھجلانے کی اور خارج کرنے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک مفکر کس طرح گرتا ہے؟ یا وہ کہے کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی ہوتی تو شاید میں اتنا بڑا مقرر نہ ہوتا، میں نے داڑھی رکھ لی ہوتی تو شاید میں اتنا بڑا مقرر نہ ہوتا۔ ایسے صاحب اگر کبھی میرے پاس تشریف لے آئے، ملاقات ہو جائے، تو میں ان سے کہوں کہ سب سے بڑے مقرر تو حضور تھے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور میں ان کو سمجھاؤں کہ جناب رحمت عالم علیہ السلام کے بعد جس عظمت والی خطابت مولا علی نے کی ہے اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جناب انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو مولانا جو مذہبی خطبے ہیں ان کو سوقیانہ انداز اور ان کو بازاری انداز مت دیں۔ بہرحال آپ محسوس ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے ہیں، خادم ہیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے۔ وہ دور گزر گیا جس دور میں مولوی ٹوکے ہوا کرتے تھے، مولوی بجلیاں ہوا کرتے تھے، مولوی چھریاں ہوا کرتے تھے، اور مولوی ڈنڈے ہوا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب گلوبل ولیج بن گیا ہے، اب آپ کمپیوٹر کا بٹن پش کرتے ہیں اور آپ ہزاروں احادیث کا ذخیرہ آپ ایک منٹ میں ایک گلانس نظر کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اب کے خطیب کی اور اب کے ادیب کی اور اب کے ایک معلم کی ذمہ داریاں بہت بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو دوسرے قسم کے لوگ تھے جناب، وہ دین بیزار قسم کے لوگ، لیکن وہ صحراؤں میں بکریاں چرانے والے، وہ نخلستانوں کے اندر اونٹ چرانے والے لوگ تھے۔ اگر دین بیزار نہ بھی ہوں تو معلومات ان کی کم تھیں، یا وہ حالت شرک میں تھے یا وہ حالت شرک میں نہیں تھے، کسی دوسری حالت میں تھے۔ تو میں عرض کروں یہ ایک دوسرا سیٹ اپ تھا۔ اور ایک تیسرا سیٹ اپ یہ تھا کہ جن لوگوں کا فطرت کا مطالعہ بہت میچور ہوتا ہے، اگر نالج فل نہ بھی ہوں تو وہ آغوش فطرت میں رہتے ہیں، گویا ستارے ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ ستاروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ماہتاب اور سورج بھی گویا ان سے گفتگو کرتا ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات بنانے والا کون ہے۔ تو جناب وہ ہر چیز کو سوالیہ نشان سمجھ کر کے وہ جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عالم نہیں ہوتے لیکن بالکل وہ عالم ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایسا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ عالم دین ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ رسول کریم علیہ السلام کے مخاطب تھے، جن کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام وضاحت کر رہے تھے کہ یہ جو وحی ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اب تینوں لفظ اور تینوں مثالیں اپنے سامنے لائیں تو جناب جو یہودی ذہن تھا یا جو یہودیت کو چھوڑ کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے، انہوں نے گرجوں اور کلیساؤں میں
گھنٹیاں ہی سنی تھیں، ایک صوت تنین جو ہے وہی سنی تھی، ایک لمبی سی آواز. تو رحمت عالم علیہ السلام نے گویا ان کے ضمیر اور ان کے اندر والے انسان کو بیدار کیا. بیدار کرنے کے بعد کہا تم جیسے گھنٹیاں سنتے ہو گرجوں کے اندر، لیکن وہ بے معنی گھنٹیاں ہیں. ایک آواز میں بھی ایسی سنتا ہوں، لیکن اس آواز کے پس منظر میں خدا مجھ سے بولتا ہے، میں خدا سے ہم کلام ہوتا ہوں. گرامی قدر دوستو، یہ سلسلۃ الجرس میں نے کہا کہ ایک وقی اشارہ تھا، ایک تہذیبی اشارہ، ایک تمدنی اشارہ جو معنی اور مفہوم کے ساتھ لبریز تھا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا. اب آئیے، میں نے کہا ایک دوسرا ذہن جو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے موجود تھا. حضور انور علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، یہ صحراؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ اونٹ چرانے والے لوگ ہیں. ان کا کام یہ ہے جانور کلوں کے ساتھ باندھنا، کھولنا، صبح چرانے کے لیے لے آنا، شام کو آ کر کے باڑوں میں روک دینا. تو یہ سارا دن بکریوں کی رسیاں اور زنجیریں پتھروں پر مار کر کے ان کی صبح ایسے ہی گزر جاتی، ان کی شامیں ہی ایسے گزر جاتی. رحمت عالم علیہ السلام نے اس ذہن کو اپروچ کیا اور اپیل کرنے کے بعد کہا وہی کیسی ہوتی ہے، کسلسلۃ علی الصفوان، جیسے زنجیر پتھر پر مارو تو چٹن کی آواز آتی ہے. تم تو روز زنجیریں مارتے رہتے ہو، لیکن یہ بے معنی آوازیں ہیں. لیکن نبی ایک ایسی آواز بھی سنتا ہے جس میں ایک ایسا پرمعنی کلام اللہ سے لیتا ہے جو میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس کو تم قرآن کے نام سے جان رہے ہو. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مثال اس طرح دی، کسلسلۃ علی صفوان. اور تیسری مثال میں نے اس مقصد کی خاطر مکہ شریف اور مدینہ شریف کا تہذیبی اور جغرافیائی مطالعہ بھی الحمدللہ پھر سے کیا ہے. الحمدللہ میں پہلے بھی پڑھتا ہی رہتا ہوں ہر وقت، لیکن پھر سے دوبارہ سے میں نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ شریف کے لوگ شکار کرتے تو ان کو شکار کے لیے ہرن بھی مل جاتے، کہیں کہیں جستا خرگوش بھی مل جاتے. ان کے لیے جناب یہ جو جنگلی گائے ہوتی ہے یہ بھی مل جاتی. بلکہ بخاری نے ایک جنگلی گائے کے شکار کرنے کا ذکر بھی کیا ہے جو رابغ کی طرف بڑھتے ہوئے رحمت عالم علیہ السلام کے صحابہ نے کی تھی، اور اس گائے کا کچھ گوشت بھی رسول اللہ علیہ السلام نے تناول فرمایا. تو یہ اس علاقے کے سارے شکار تھے. لیکن وہ جو مکہ شریف کے لوگ تھے، وہاں مکہ کے پہاڑوں اور چٹانوں اور سنگلاخ علاقوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو شکار کی جا سکے. زیادہ سے زیادہ جناب یہ لوگ اگر آشنا تھے تو شہد کی مکھیاں کسی پہاڑی اونچی چٹان کے سائے میں آ کر وہ اپنا گھر بنا لیتی تھیں تاکہ ان کو چھیڑا نہ جائے. ویسے بھی شہد کی مکھی کی عادت یہ ہے کہ جہاں اس کا چھتا بنایا جائے ادھر ہی یہ پھول کم تلاش کرتی ہے تاکہ وہ شہد بنائے. جناب میں نے پڑھا ہے کہ یہ 250 مائلز پر یہ مکھی اڑ کے جاتی ہے اور جانے کے بعد پھر وہ پھول تلاش کر کے اس کا رس نچوڑ کر کے اور وہ پھول اس پھول کا انتخاب کرتی ہے جس کو کسی انسانی ہاتھوں نے چھوا نہ ہو. اس کو بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے. تو مکہ کی چٹانوں میں شہد کی مکھیوں کا گھر بنانا کوئی پھولوں کا مسئلہ نہیں تھا. آدھ گھنٹے کا آج کل سفر ہے طائف تک، وہ سرسبز اور شاداب علاقہ ہے. اور اگر رابغ کی طرف سے بحر احمر کے کنارے آپ یمن کی طرف بڑھ جائیں یا اس کے برعکس آپ ابشا کی طرف بڑھ جائیں، جس طرف بھی بڑھیں تو جستا نخلستان بھی نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں پھول بھی نظر آتے ہیں. تو مکھیوں کے رہنے سہنے اور پھول پیدا کرنے اور ان سے رس نکالنے کا کوئی پرابلم موجود نہیں تھا. لیکن ان کے شعراء کو اگر اٹھا کر کے پڑھیں تو یہ اکثر اور بیشتر شہد کی مکھیوں کا اڑنا اور اس سے جو بنبناہٹ
پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے شہر کے قالب میں بھی ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شہد کی مکھیوں سے آشنا تھے، اور اسی لیے اصل کا لفظ 300 الفاظ شہد کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تیسرا لفظ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کا دوی النحل، ایسے جس طرح مکھیاں اڑیں تو ان سے جو بناہٹ پیدا ہوتی ہو، ایک ایسی آواز سمجھ لیں، لیکن وہ آواز تمہارے لیے آواز ہوتی ہے، میرے لیے تو اللہ کا کلام ہوتا ہے جو میں اللہ عز سبحانہ سے لے لیتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، اس پر بس صرف میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اپنے خطبوں کو چھوٹی چھوٹی معنی خیز مثالوں سے منظم کرنا، مربوط کرنا آپ کے کلام کو لوگوں کے دل میں اتارنے میں مدد دے گا۔ لیکن مولانا مثال کے انتخاب میں چابک دستی ہونی چاہیے اور ذہن رسا ہونا چاہیے۔ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الٹے معنی لیتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا ہالینڈ، تو میں نے ایک نجی محفل میں یہ ایک قصہ سنایا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ میں نے کعبے کے اندر بھی نماز پڑھی ہے، اور روضہ شریف کی جالیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جانے کی۔ تو یہ بات بیان کی تو میرے جو اس خاص خلوت گاہ کے سامعین تھے وہ کہنے لگے اس کی تفصیل آپ بتائیں۔ تو میں نے کچھ تفصیل بھی عرض کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان دنوں کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، اور تعمیر کی وجہ سے لوگ اوپر بھی آتے جاتے تھے، کوئی ریت لے کر، کوئی سامان لے کر، تو ایک اینٹ اٹھا کر کے چھت پر لے جانے کی سنت ابراہیمی بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمائی۔ تو جس وقت میں باہر گیا جمعہ پڑھانے کے لیے، تو مجھے وہ خطیب صاحب کہنے لگے کہ اس واقعہ کو آپ اپنے خطبہ میں بیان کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں بیان کروں گا۔ میں نے نہیں بیان کیا، الحمدللہ خطبہ میں نہ بیان کیا۔ بعد میں مجھے وہ خطیب صاحب کہتے ہیں کہ کیا وجہ تھی آپ نے خطبہ میں نہیں بیان کیا؟ میں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر میں خطبہ میں بیان کرتا تو یہ 2000 آدمی میرے ساتھ جمعہ پڑھ رہا ہے، ان ساروں کا ذہن جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے، کوئی ایک بات کو جمالیاتی سینس میں لیتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ حسد اور بغض سے دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں بیان کرتا نا تو کوئی نہ کوئی ایک بندہ پیدا ہو جاتا، شاہ صاحب بڑے بے ادب بندے ہیں جی، کعبے دی چھت تے جا چڑھے۔ ہاں جی، تو یہ بجائے فائدہ دینے کے یہ نقصان دے جاتا ہے۔ فلہذا میں نے اس کو عوامی موضوع نہ بنایا، اور جہاں بیان کرنا تھا سو وہاں کر دیا۔ تو مولانا محترم، آپ جس وقت کو گفتگو کسی کے سامنے کریں تو مثال اچھی چیز ہے، مثال دینی چاہیے۔ مثال دینا گفتگو کو واضح کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن کسی سستی مثال کا انتخاب اور کسی بے معنی سے واقعہ کا انتخاب کر دینا ممکن ہے کہ آپ کے تاثر کو ختم کر دے اور آپ کا خطبہ گر جائے، اور جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد حاصل کرنے سے آپ محروم رہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مثالیں دی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمثیلی واقعات ارشاد فرمائے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ میں آپ کو مثال دوں گا، اکابر کے کلام سے انتخاب کریں۔ بس شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تعالی ہیں، انہوں نے بیان ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں فائدہ دینے والی ہیں۔ کبھی علم آزمانے کے لیے دو معنی پیدا کرنے والی باتیں مت کریں۔
مثلاً آپ ممبر پر چڑھے اور کہیں کہ شیخ اکبر نے یہ بات کی ہے، ابن عربی یہ کہا کرتے تھے، مانا ابن عربی کی فکر جو ہے وہ مسلمانوں میں اختلاف رکھتی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ توڑنے والی باتیں کریں، آپ ممبر پر ایسی باتیں کریں جو جوڑنے والی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لانے والی ہوں، جو رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے قریب کرنے والی ہوں، جو عمل کا جذبہ پیدا کرنے والی ہوں، جو روحانیت کو مستحکم کرنے والی ہوں. تو میں چاہتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام افصح الناس ہو کر مثالیں دیتے چھوٹی چھوٹی، تاکہ مفہوم اسٹیبلش ہو جائے لوگوں کے دلوں میں. تو آپ کی اور ہماری اور ہمارے سامعین کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کلام کو ہم مثالوں کے ساتھ قوی کریں اور مستحکم کریں. تیسری چیز، کلام کا تیسرا اعظم عنصر ہوتا ہے اعتماد. اعتماد پیدا کرنا. مانا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا خطیب کون ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے جو بہت اچھا بولے. اس سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ جس کے الفاظ اور کلمات جو ہیں وہ رنگین ہوں. اور اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ جس کا تغزل ہو. اور اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ جو رلا دے بندوں کو. اور اس سوال کا جواب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہنسا دے لوگوں کو. سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے کہ جو بات کرے، جو اس کے سننے والے ہیں وہ اس پر اعتماد کریں. اس کے سننے والے جو ہیں وہ اپنے دل میں اس پر اعتماد پیدا کر لیں. یہ خطابت کی روح ہے، اور یہ امر بالمعروف کی روح ہے، اور یہ نہی عن المنکر کی روح ہے. اور یہ کام علم والوں کا ہے، فضل والوں کا ہے. اگر میں یہاں ایک جملہ ادا کروں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ ناراض ہونا تو ایک سستی سی تجارت ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کر لیتا ہے. لیکن میرے نزدیک جب سے جاہل لوگوں نے تبلیغ کا کام اسلام کے اندر شروع کیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، دین کی فکری زندگی کو کمزور کیا ہے. تبلیغ کرنا حسن بصری کا کام تھا، تبلیغ کرنا ابو حنیفہ کا کام تھا، اور تبلیغ کرنا امام حسن کا کام تھا، تبلیغ کرنا امام حسین کا کام تھا، تبلیغ کرنا خواجہ غریب نواز کا کام تھا، تبلیغ کرنا شہنشاہ بغداد کا کام تھا، اور ان لوگوں نے کی ہے. میرے خیال میں علم، عمل اور روحانیت کے لحاظ سے اس سلیقے کے جو لوگ ہیں آج بھی وہ تبلیغ سے مؤثر نتائج اور ثمرات اللہ کے فضل کے ساتھ اور حضور کی نظر کے ساتھ دیتے ہیں. مولانا اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نصیب کرے. جو کتابیں آپ نے کھولی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ ان کتابوں کو بند کر دیں. ایک اچھا عالم، اچھا خطیب ہوتا ہے ساری زندگی جس کے سامنے کتاب کھلی رہتی ہے، اور وہ کتاب سے مستفید ہوتا رہتا ہے اور لوگوں کو استفادہ کا موقع دیتا رہتا ہے. تیسری بات میں نے عرض کی، اعتماد لوگوں کا بحال کریں، اعتماد لوگوں میں پیدا کریں. مجھے ایک صاحب نے انگلینڈ کے اندر پوچھا کہ یہ میری قسمت ہے کہ جس جگہ میں کسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کوئی بندہ بیچ میں سے اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ حوالہ غلط دیتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے یہ. اور آپ مجھے بتائیں یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ نہ صفحہ بتاتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں. آپ کہتے ہیں امام غزالی نے یہ بات کی ہے، رازی نے یہ بات کی ہے. کبھی آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ کدھر لکھی ہے. میں نے کہا جی یہ زندگی کی ریاضت ہے، اللہ کا فضل ہے اور زندگی کی ریاضت ہے، حضور کی نظر ہے. اس لیے کہ لوگ سن کر کے اوائل زمانہ میں لوگ کتابیں کھولتے بھی ہیں، چیک بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. شاہ صاحب جو نے کہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے. جس کو 10 سال چیک کرو نا، پھر 11ویں سال ضرورت نہیں رہتی.
پھر لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو مولانا جس وقت آپ اپنی عادت سی بنا لیں گے، جس وقت آپ کی ہیبٹ میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ نے حوالے کے بغیر گفتگو نہیں کرنی، ریفرنس کے بغیر آپ نے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کو اعتماد دینا ہے، تو پھر معاشرے میں اللہ پاک آپ کا اعتماد بھی بحال کر دے گا. لوگ پھر آپ سے حوالہ نہیں پوچھیں گے، کہیں گے مولانا نے کہہ دیا ہے، یہ صحیح کہا ہے، حضور ہی نے فرمایا ہوگا نا. تو یہ اس چیز کی بحالی میرے خیال میں یہ حدیث شریف ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے. یہ تشبیہ دینے سے اور مثال دینے سے مقصد کیا ہوتا ہے، اور رحمت عالم علیہ السلام نے کہاں کیا مثال دی، اور صحابہ نے کیسے رعایت برتی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں گا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا رسول کریم علیہ السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں ان کافروں کی حج کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو سنانا چاہتا ہوں. یہ جو اسلام کی تحریک کو برا بلا کہہ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. تو پتہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھ حسان، میں قریش سے ہوں، اور میرے جتنے مخالفین ہیں یہ سارے بھی قریشی ہیں، اور قریش کی کوئی ایسی شاخ نہیں جس شاخ میں محمد موجود نہ ہوں. معنی یہ ہے کہ ہر شاخ میں یا میری والدہ اس شاخ سے ہوگی، یا میری نانی ہوگی، یا میری پھوپھی ہوگی. مثال کے طور پر میں نے کہا ہے. تو اگر بچا سکتا ہے نا، میرا جدر رشتہ ہے، اگر عجب کرنی ہے تو یہ بچا سکتا ہے، اگر تو پھر اٹھ کر کے عجب کرنا، وغیرہ چھوڑ دے، بیٹھ جا. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لفظ کا کما تسل الشہر من العجین. یہ کما پھر کما کاف حرف تشبیہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کہنے دیں، میں جس طرح آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے حضور، میں آپ کے سارے رشتہ داروں کو نکال دوں گا. اور پھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اٹھ کر کے جو کہا سو کہا، اور حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا کہ اے اللہ حسان کو روح قدس کی دولت سے نواز دے. پھر رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی. اللہ اکبر. ایک اور مثال بتاؤں رسول کریم علیہ السلام کی. جس وقت آپ اونٹنی پر سوار مدینہ شریف میں آپ کا ورود سعید ہوا اور آپ نے طلوع اجلال آپ نے فرمایا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہے، یہ جدھر بیٹھے گی میں ادھر ہی اسی جگہ کا میں مہمان ہوں. لیکن الفاظ کیا استعمال کی حضور نے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے مثال دی، حبسہا حابس الفیل. حبسہا حابس الفیل، کہ جس ذات نے ابرا کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا اسی نے میری اونٹنی کو ادھر ہی روک دیا. اسی ذات نے میری اونٹنی کو ادھر ہی روک دیا ہے. یہاں سے ایک بڑا لطیف عنوان وہ شروع ہوتا ہے کہ جو ابرا کا لشکر تھا اس کے ہاتھی کی تو نیت ٹھیک نہیں تھی اور اونٹنی کی تو نیت ٹھیک تھی. وہ تو حضور رحمت عالم کو اٹھا کے، لیکن رحمت عالم علیہ السلام نے جو مثال دی وہ مثال یہ تھی کہ حبسہا حابس الفیل، کہ اس کو جو روکا ہے وہ جس نے ہاتھی کو روکا تھا اسی نے اس کو روک دیا. اللہ محترم، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جانور بھی جو ہے نا اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے.
میں آپ سے پوچھنے لگوں، ہاتھی ہے، کتنا گرنڈیل جانور ہے، وہ اپنی سونڈ کے ساتھ پھونک پھونک کے وہ چلتا ہے. اس کو پتا ہے کہ راستے میں چیونٹی میرا دشمن ہے، وہ کہیں میرے سونڈ کے ساتھ چمٹ نہ جائے اور میں مر نہ جاؤں، تو وہ کبھی ادھر پھونکتا ہے، کبھی ادھر پھونکتا ہے، کبھی ادھر پھونکتا ہے. میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کوئی ذات جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو بتا رہی ہے نا کہ آپ ادھر پھونک، ادھر پھونک، ادھر پھونک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کے ہاں بھی ایک ریموٹ لگا ہوا ہے، جو ریموٹ ان کو بتا رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے جانور کے اوپر. اگر آپ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں نا، بہت اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، نفیس ہاتھ دھونے کے بعد شہد کی چھوٹی مکھی ہو یا بڑی، آپ اس کے اندر بلا شبہ جا کر کے ہاتھ مار دیں. مجھے اپنے بچپن کا لطیفہ یاد ہے، میرے گاؤں کا ایک بندہ تھا، وہ کہنے لگا تھا شاہ جی دم تو ہمیں آتے ہیں، دیکھو میں شہد کی مکھیوں میں ہاتھ دینے لگا ہوں، وہ کاٹتی نہیں ہے. تو میں ان کو ویسے غور سے اس کو دیکھتا رہا یہ کرتا کیا ہے. اس نے پہلے صابن سے ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد تو دوسرے دن اس کو کہا کہ میں نے کہا یہ دم مجھے بھی آ گیا. وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ کو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آج میں ہاتھ دوں گا، دیکھیں مجھے بھی نہیں کاٹیں گی. تو جب میں نے ہاتھ یا نہیں کاٹی، اصل میں اس میں منطق یہ ہے کہ جناب اگر آپ کے ہاتھ صاف ستھرے ہوں نا، ان میں بو نہ ہو، گند نہ ہو، میل نہ ہو، پھر آپ شہد کی مکھیوں میں ہاتھ مارتے رہیں، وہ نہیں کاٹتی. ذرا سی بھی بو آئے گی تو مکھی اسی وقت کاٹے گی آپ کو، وہ بدبو کی دشمن ہے. تو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ چھوٹی سی مکھی ہے، اس کے اندر کسی نے ریموٹ فٹ کیا ہوا ہے نا، جو اس کے نگران ہے، جو اس کو بتاتی ہے کہ یہ چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ چیز تیرے لیے فائدہ دینے والی ہے. اللہ اکبر. چوہا اور چوہیا، یہ ان کو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر رکھ دو، اور جس وقت ایک جوڑا ان میں سے مرے گا نا تو 2 کلومیٹر دور اس کے جوڑے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جوڑے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اندر فٹ کیا ہوا ہے کوئی آلہ، وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، ان کا لنک ہے، آپس میں کوآرڈینیشن ہے. کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ جناب جو برفانی علاقوں میں سردی کے موسم میں جو پرندے ہوتے ہیں وہ انڈے دے کر کے وہاں آ جاتے ہیں گرم علاقوں میں، لیکن ان کے انڈوں سے بچے صرف یہاں گرم علاقوں میں رہ کر کے توجہ سے ان کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات ہے نا جس نے ریموٹ کے ساتھ ان کو آپس میں لنکڈ کیا ہوا ہے. اس سے وجدان سے اوپر رہنمائی اللہ عز سبحانہ نے عقل کی رکھی ہوئی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. ہاں بڑی لطیف احادیث آپ کو سناتا ہوں میں، لیکن کافی وقت گزر چکا ہے، میں اب سمیٹ رہا ہوں بات کو. تو جناب یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ریموٹ ہے جو اللہ پاک نے ادھر دماغ کے پیچھے رکھا ہوا ہے. آپ میں پہچان پیدا ہو گئی ہے، یہ بچہ ہے میرا، یہ بیوی ہے میری، یہ ماں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں سارے جانور مل جائیں تو جو ریموٹ اللہ نے انسان کو دیا ہے اس کے برابر نہیں ہے، اور سارے انسان جو ہیں وہ سارے مل جائیں تو یہ عنوان یہ ہے کہ پروفٹ کا لنک اللہ کی ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کی ذات سے ایک نبی جو ہے وہ کس طرح لیتا ہے، وحی کا نزول اس کے سینے پر کیسے ہوتا ہے. تو وہ نہ ہو، ایک مثال حضور نے وجدان کی تھی اور پتھروں جنگلوں کی دی، دوسری دوی نخل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور گویا دعوے کے ساتھ دلیل بھی جوڑ دی کہ تمہارا بھی تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، لیکن کوئی نباتات جو ہے وہ حیوان کے برابر نہیں، حیوان انسان کے برابر نہیں، اور تم سب انسان کسی نبی کے برابر نہیں، اور سارے نبی مل جائیں تو محمد عربی کے برابر نہیں ہے. اللہ سبحانہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر
نازل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں جو بات بتانا چاہتا تھا کہ ہے یہ مستقل موضوع، لیکن مناسبت پیدا کرنا معلم اور معلم کے درمیان، مدرس اور مدرس کے درمیان، خطیب اور سامع کے درمیان، متکلم اور مستمع کے درمیان، سکھانے والے اور سننے والے کے درمیان، یہ ایک لطیف موضوع آگے شروع ہوتا ہے، جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا اشدہ علیہ، جس وقت وہی مجھ پر نازل ہوتی تو یہ بہت گراں بار کیفیت ہوتی، مجھ پر بہت شدت والی کیفیت ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا کیفیت ہوتی؟ قربا وتربد وجہہ، جس وقت وحی کی کیفیت رسول کریم علیہ السلام پر طاری ہوتی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہو جاتے، اور آپ کا چہرہ انور جو ہے اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی، لرزہ طاری ہو جاتا۔ اس سے موضوع کہ جس وقت تجرد ہوگا، مولانا تجرد ہوگا تو اس وقت بدن میں کپ کپی اور سردی آپ کو محسوس ہوگی۔ ہے تو ابن عربی اپنے ڈھب کا انسان، لیکن بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہ جو کب کبھی رسول کریم علیہ السلام پر طاری ہوتی یہ کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ قرآن بھی نور تھا، نازل کرنے والا بھی نور تھا، اور جو جبرائیل تھے وہ بھی نور تھے، اور حضور کا باطن بھی نور تھا۔ جب چار نور ملتے تو حدت اور گرمی پیدا ہوتی، اور گرمی جس وقت حضور رحمت عالم کے جسم اطہر سے باہر نکلتی تو جناب پھر ٹھنڈی ہوا حضور کے مساموں سے جلتی، تو جس وقت آپ گرمی سے ایئر کنڈیشن میں آئے نا تو ہلکی ہلکی سردی آپ کو لگنے لگ جاتی ہے۔ جس وقت حضور کا جسم اس سے کپ کپاتا تو مت زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اب یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تجرد کی کیفیت اور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی، انقلاب ماہیت کدھر ہوتا؟ آیا جبرائیل جو ہے وہ آ کے حضور کی مناسبت اختیار کرتے، یا رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مناسبت اختیار کرتے؟ کہ وہ جو کیفیت ہے وہ مولانا اس اضطراب کی طرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن مولا علی کا ایک خطبہ پھر بھی بچ گیا، آج میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔